حزب موافق کے لیے اگلے شریک مقابلہ کو دعوت دے رہا ہوں سید غلام مرتضی شاہ صاحب، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ یہی ہے سنا اللہ والوں سے ہم نے، یہی ہے سنا طاہر القادری تیری کیا بات ہے۔ ارے چھوڑیے تکلم کی شعلہ بیانیاں، ارے چھوڑیے تکلم کی شعلہ بیانیاں، سچ کو مزاج پہ پرکھا بھی کیجئے۔ اور نفرت جو ہے جناب، نفرت بجا سہی، نفرت جو ہے جناب، نفرت بجا سہی، آنکھوں کو کھول کر ذرا دیکھا بھی کیجئے۔ زیوکار، سست، نااہل اور حقیقت سے نا آشنا کچھ لوگ یہاں آئے، اور آ کر وہ لوگ حقیقت سے نا آشنا کچھ لوگ یہاں آئے جو شاید آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اس ایوان کے تقدس کو پامال کر رہے تھے۔ میں ان کے دلائل کا جواب ایک ہی دلیل کو حجت بناتے ہوئے کر رہا ہوں، اور اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ ان دودھ پیتے بچوں کا پروگرام بڑھ جائے گا۔ زیوکار، اٹھئے اور ان کے موبائلوں میں مصنوعی ذہانت کا استعمال دیکھیے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہ یہ موافقت میں سے ہیں نہ مخالفت میں سے، دراصل یہ منافقت میں سے ہیں۔ زیوکار، آئیں، تحقیق کی دنیا میں چلیں اور ان حقائق سے پردہ اٹھائیں جن کو اس ایوان میں، جن کو آج کے اس ایوان میں پوشیدہ رکھ کر اس ایوان کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ دراصل مصنوعی ذہانت کو فائدہ مند بتانے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کے نوجوانوں کی قابلیت کو زنگ آلود کس نے بنایا؟ مصنوعی ذہانت۔ محنت و مزدوری سے دور کر کے افراد کو بلیک میلنگ کا مندہ دھندا کس نے سکھایا؟ مصنوعی ذہانت۔ قرآن سے دوری کر کے قرآن میں غور و فکر کرنے والوں کے گلے میں چیٹ جی پی ٹی کا پھندا کس نے چڑھایا؟ مصنوعی ذہانت۔ اور تحریر قلم اور کتاب کے شوقین آج اپنی رائے دینے کی بجائے گوگل بارڈ کو اپنا پیشوا بناتے ہیں اور وہاں سے تقریر کو رٹا مار کر میرے حزب مخالف بنے بیٹھے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے، آج مجھے ہی رستہ بتا رہے ہیں۔ میری انگلی پکڑ کے چلتے تھے، آج مجھے ہی رستہ بتا رہے ہیں۔ مجھے کس طرح سے جینا ہے یہ میرے بچے مجھے سکھا رہے ہیں۔ زیوکار، مشہور مقولہ ہے کہ ہر چیز کی زیادتی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مصنوعی ذہانت کا نشہ انسانیت کو اپنے لپیٹے میں لے چکا ہے۔ زیوکار، طلبہ کی اسائنمنٹس کو جب میں دیکھتا ہوں تو بجائے لائبریری کے چکر لگانے کے وہ چیٹ جی پی ٹی، گوگل بارڈ اور بنگ کو استعمال کرتے ہوئے چوری کرتے ہوئے میرے سامنے آتے ہیں، تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ریسرچ سے دوری کا نام مصنوعی ذہانت ہے۔ اور آج کے دور میں مصنوعی ذہانت کا اس سے بڑا خطرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری اور میری اور آپ کی پرائیویسیز ہی محفوظ نہیں ہیں، اور حریم شاہ جیسی خواتین پھر ہمارے سیاستدانوں کو تگنی کا ناچ نچاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر مجھے کہنے دیا جائے کہ معاشرے میں تباہی کا سبب کون؟ مصنوعی ذہانت۔ بنگ اے آئی کے ذریعے فوٹو ایڈیٹنگ، ویڈیو اور آڈیو ایڈیٹنگ کر کے لوگوں کو بلیک میلنگ کا مندہ کیا جاتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیا جائے کہ معاشرے میں عزتوں کی نیلامی کا سبب کون؟ مصنوعی ذہانت۔ زیوکار، قدرت نے تو انسان کو مخدوم پیدا کیا ہے۔ یہ سوال میں آپ سے پیدا کرتا ہوں کہ قدرت نے تو انسان کو مخدوم پیدا کیا ہے، اور پھر میرا حزب مخالف اپنی ہی بنائی ہوئی ایجاد
اس کی غلامی کرتا ہے اور اس کو اپنا خادم سمجھ بیٹھتا ہے، اس کو اپنا مخدوم سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کا خود خادم بن جاتا ہے، تو پھر میں آخر پر اتنا ہی کہوں گا کہ آج میں اگر زد پہ ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کے نہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔